احترام کے ساتھ جامعہ نور الہدا نوگڑھ گڑھ کے صدر مدرس، بہت ہی فعال، متحرک، خلیق اور ملنسار فاضل نوجوان، بے باک عالم دین حضرت مولانا مفتی ابوالکلام صاحب قاسمی مدد اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی نصائح سے ہم تمام سامعین کو محظوظ اور مستفیض فرمائیں۔ تیرے سینے میں پوشیدہ حدیث سوز ساز زندگی کہہ دیں۔ جی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ معزز علماء کرام، حفاظ اعظام اور محترم سامعین اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات بڑے دیر سے اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور درمیان میں حضرت مولانا رفیع الدین صاحب کا بھی بڑا قیمتی بیان ہوا، اور ابھی ہمارے ایک شاعر انہوں نے اپنے شعر میں دین اسلام کے عظیم مجاہدین کی قربانیوں کا تذکرہ کیا۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہمارے بڑے ہی محترم دوست حضرت مولانا شفیق احمد صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی خطاب ہونا ہے، اس لیے میں یہ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی بات کو آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہمارے مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں ان کو مل سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ حضرات نے یہاں کے پڑھنے والے بچوں کا تعلیمی مظاہرہ سنا۔ بچوں نے مختلف انداز میں مختلف مضامین کو پیش کیا، اشعار کی شکل میں، ترجمے قرآن کی شکل میں، اور اسی طریقے سے
قیمتی معلومات اور دعاؤں کی شکل میں، جسے دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ واقعتاً یہاں کے اساتذہ کرام مدارس دینیہ کے قیام کا جو بنیادی مقصد ہے، یعنی قوم کے بچوں اور بچیوں کو دینی علوم اور دینی اخلاق سے آراستہ و پیراستہ کرنا، یہاں کے کمیٹی کے ذمہ داران اور اساتذہ اس کی طرف مکمل طور سے راستہ چلے ہوئے ہیں، اس پر گامزن ہیں۔ اگر محنت اسی طرح جاری رہی تو قوم کی امانت جو ان کے حوالے کی گئی ہے، انشاءاللہ وہ زیور علم سے آراستہ ہو کر کے اس مدرسے سے نکلیں گے۔ اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس مدرسے سے کچھ بچوں نے حفظ بھی کیا ہے، حفظ مکمل کیا ہے، ان کے سروں پر دستار بھی سجائی جائے گی۔ بہرحال موضوعات بہت سارے ہیں اور مختصر وقت میں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ذخیرہ حدیث میں سے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کیا ہے، اسی کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایک اللہ کو اپنا خالق اور اپنا مالک تصور کیا۔ ثم استقاموا، اللہ رب العزت نے فرمایا پھر اس پر جم گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کلمہ اسلام کا پڑھ لینا یہ اور چیز ہے اور کلمہ اسلام پر جم جانا یہ اور چیز ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسلام یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور آپ یہ سمجھے کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا، اسی پر آپ کے کام کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے، یعنی اس کلمے کے اوپر جم گئے۔ حالات چاہے موافق ہوں چاہے حالات مخالف ہوں، چاہے حالات سختی کے ہوں چاہے حالات نرمی کے ہوں، استقامت فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے رب کو رب تسلیم کر لیا، اللہ کو اللہ مان لیا، تو دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی تکلیف دہ چیز یا دنیا کی کوئی آرام کی چیز آپ کو اللہ کے دین سے ہٹا نہ سکے، اللہ رب العزت کے کلمے سے آپ کو پیچھے نہ ڈال سکے۔ اسے کہتے ہیں استقامت فی الدین، کہ حالات کسی بھی طرح کے ہوں، کیسے بھی مشکل ترین حالات کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کو کلمہ لا الہ کے مقتضی پر عمل کرنا ہے، اور اس کلمے کے مقتضی پر عمل کرتے ہوئے اپنی
زندگی کے سفر کو طے کرنا ہے۔ دوسری چیز، ہمیں اپنے اس ایمانی اور اسلامی زندگی پر فخر محسوس کرتے ہوئے رسول اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، حالات کسی بھی طرح کے ہوں۔ بظاہر آج ہمارے سامنے حالات ہیں، مشکلات ہیں، لیکن جب ہم ہر دور میں نگاہ ڈالیں گے تو ہر زمانے میں حالات مشکل ہی رہے ہیں، اور قرآن مجید میں ان لوگوں کے واقعات کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کو کلمہ اسلام سے روکتا تھا اور جبراً بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے چند نوجوانوں کے دلوں میں ایمان کے کلمے کو ڈالا اور اس کے اوپر جم گئے، اور بادشاہ وقت کی تکالیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کلمے حق کے اوپر اپنے آپ کو جمایا۔ تو قرآن مجید میں مستقل ایک سورت نازل ہوئی سورہ کہف کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اس طرح کی کہ جب وہ اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ لیے، اللہ تعالیٰ نے 309 برس تک اس غار میں ان کو محفوظ کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کا ذکر خیر قیامت تک باقی رکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب اخدود کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک زمانے میں ایسا بادشاہ تھا جو ایمان قبول کرنے والوں کو آگ میں جلانے کا انتظام کیا تھا۔ ان لوگوں نے جانے تو دے دیا، لیکن اپنے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آنے دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت آسیہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ہماری مائیں اور بہنیں خاص طور سے توجہ دیں کہ اس قرآن مجید میں حضرت آسیہ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ ایک ایسے بادشاہ کے نکاح میں تھی جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرانے کے لیے اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، اور جب جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ان کو بھی سزا دی، اور اسی طرح حضرت آسیہ علیہ السلام جو ہر طرح کے ناز و نعمت میں تھی، جب انہوں نے ایمان قبول کیا اور ان سے تمام آسائش کی چیزیں چھین لی گئیں اور ان کو سخت تکلیفیں دی گئیں، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ مجھے فرعون کے برے عمل سے نجات دیجیے، اے اللہ میرا ٹھکانہ جنت میں بنا دیجیے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایمان کے لانے کے بعد، ایمان کے قبول کرنے کے بعد جو اصل چیز ہے وہ ہے استقامت فی الدین۔ چاہے کتنے شدید حالات آئیں، چاہے کتنے مشکل ترین حالات آئیں، آپ کو اپنے ایمان پر اور اپنے اسلام پر جمنا ہے۔ آج میرے بھائیوں اور دوستو ہماری تعداد کم نہیں ہے، اسلام کے ماننے والوں کی تعداد اربوں خربوں میں ہے، لیکن آج ضرورت جس چیز کی ہے اور کمی جس چیز کی ہے وہ ہے استقامت فی الدین کی۔ آج ہمارے اندر دین پر استقامت نہیں ہے، اور ایسی چیزیں جو دینی اعمال سے ہمیں غافل کرتی ہیں، جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں، ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے آج ہمارا نوجوان، ہماری نوجوان بچیاں، ہمارے مرد، ہماری خواتین اسلام
ایسی چیزوں کے اندر لگ کر کے اپنی اصل چیز سے اور استقامت فی الدین سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اعمال کے اوپر آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، اس دین کے اوپر ہم آئیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہو کہ ہمارا بچہ عالم دین ہے، ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے، ہمارا بچہ دین کا داعی ہے۔ ہم اپنے سینوں میں ایسی آرزوؤں کو اور ایسی تمناؤں کو جگہ دیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، ہمارے بچے عالم بنے، ہمارے بچے حافظ بنے، ہم خود نیک اعمال کے ساتھ آراستہ و پیراستہ ہوں۔ یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی کے نشانات آپ کی پشت مبارک پر پڑے ہوئے تھے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کی پیٹھ مبارک کو دیکھا اور اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ قیصر و کسریٰ اللہ کے دشمن ہونے کے باوجود اعلیٰ مکانات میں اور اعلیٰ قالینوں میں، عمدہ قسم کے گدوں پر، اور آپ سید الاولین والآخرین ہونے کے باوجود آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، آپ اتنے کچے خیال میں ہیں، ہمارے لیے اللہ نے آخرت رکھا ہے اور ان کے لیے اللہ نے دنیا رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیا تھا اور ہم کس چیز کو اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری دنیا اور آخرت کا مدار اس دین پر عمل کرنے میں رکھا تھا، اور ہم اپنی نجات کا اور اپنی کامیابی کا مدار ان دنیا کی رنگینیوں میں تلاش کر رہے ہیں، اللہ سے غافل کرنے والے اسباب میں تلاش کر رہے ہیں۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ اللہ تعالیٰ نے تو تم کو تماشا گاہ بنایا تھا۔ ایک زمانے میں تمہیں دیکھ کر کے لوگ دائرے اسلام میں داخل ہوتے تھے، لوگ اپنی حکومتوں کا نظام تمہارے حوالے کرتے تھے، لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ ہماری بیٹی کی، ہماری بہو کی عزت ان مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج میرے بھائیو اور دوستو، ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماضی کی طرف لوٹیں، اپنے تابناک ماضی کی طرف لوٹیں، ہم اپنے نبی کی سیرت کی طرف لوٹیں، ہم اپنے خلفاء کی سیرت کی طرف لوٹیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی کی طرف لوٹیں کہ ان کو کس چیز کے اندر سکون مل رہا تھا، انہیں کس چیز میں مٹھاس اور لذت محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہمیں لذت محسوس ہو رہی ہے گانے کی آوازوں میں، ہمیں لذت محسوس ہو رہی ہے غیبت میں، ہمیں لذت محسوس ہو رہی ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ استقامت فی الدین نہیں ہے، یہ ایمان کا مقتضی نہیں ہے۔ ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو دیکھیں، ہم اپنے نبی کے اخلاق کو دیکھیں، ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں، اور ہم قرآن کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں، ہم قرآن کی طرف آئیں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قرآن نے مشغول کر دیا میرے ذکر سے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے، آتیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں تمام مانگنے والوں سے بڑھ کر اسے عطا کرتا ہوں۔ جو قرآن کے ساتھ مشغول ہو گیا، جس نے قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا اپنا مشغلہ بنا لیا اور اپنے شب و روز کو اس کے پیچھے صرف کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ جس کو قرآن نے مشغول کر دیا میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے، میں تمام مانگنے والوں سے بڑھ کر
اسے عطا کرتا ہوں۔ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات کے اوپر۔ تو ہمارے مدارس دینیہ کے قیام کا مقصد یہی ہے، یہاں پر بچوں کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ پوری قوم کلام اللہ کے ساتھ مشغول ہو جائے، کلام اللہ کے ساتھ شغف پیدا کر لے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کے سرپرست ہیں، جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے علم سے ایک عالم کو فائدہ پہنچے اور آپ کے بچے کا فیض، جو عالم بنے حافظ بنے، اس کا فیض پوری دنیا میں پہنچے، تو ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو کلام اللہ کے ساتھ متعلق کریں، اپنے آپ کو دین کے ساتھ متعلق کریں، اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، تاکہ بچے کو شروع ہی سے گھر میں دینی ماحول ملے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ حافظ ہو گیا، بچہ عالم ہو گیا، لیکن گھر کا ماحول چینج نہیں ہوا، گھر کا ماحول بدلا نہیں، گھر کا ماحول بے نمازی کا، گھر کا ماحول قرآن کی تلاوت سے دوری کا۔ پھر بچہ پڑھنے کے باوجود جب تلاوت سے دور ہوتا ہے، جب نماز سے دور ہوتا ہے، تو لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ حافظ ہو گیا، یہ عالم ہو گیا، یہ نماز سے دور ہے، یہ تلاوت سے دور ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس میں قصور صرف اس بچے کا نہیں ہے، بلکہ آپ کا قصور پہلے نمبر کا ہے، اس لیے کہ آپ نے ایسا ماحول اس کو فراہم نہیں کیا کہ وہ گھر پر رہنے کے باوجود دینی اعمال کے ساتھ لگا رہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، آخر میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اصل کامیابی کا مدار ہے استقامت فی الدین، دین کے اوپر جمنا، دین کے اوپر عمل کرنا اور دینی اعمال سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، ایک میدان کے قریب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے۔ اب پورا مجمع، پورا لشکر وہاں ٹھہرا ہوا ہے اور کوئی پوچھنے کی جرات نہیں کر رہا ہے، کافی دیر ہو جا رہی ہے۔ ایک شخص عرض کرتے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ نے یہاں پر لشکر کو کیوں روک رکھا ہے؟ تو فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب میں اسی میدان میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لایا کرتا تھا، لیکن جب میں گھر کو واپس ہوتا تھا تو بکریوں کا پیٹ بھرا نہیں ہوتا تھا۔ میرے والد خطاب کہتے تھے کہ عمر، تو بھی کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھے تو بکریاں چرانے کا سلیقہ نہیں ہے، لیکن یہ دین کی برکت ہے، یہ اسلام کی برکت ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اسی دین اور اسلام کی برکت سے اللہ نے آج مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے۔ اور ان کے خلافت کا جو دائرہ تھا وہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیلا تھا، تقریباً آدھی دنیا کے اوپر۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے، اے لوگوں، جب تک تم اس اسلام پر عمل کرنے میں، اس اسلام پر چلنے میں، اس کی تہذیب کو اپنانے میں اپنی عزت سمجھتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں باعزت رکھیں گے۔ اور جس دن تمہیں اپنے اسلام پر عمل کرنے میں شرم محسوس ہوگی، اس کے اندر تم اپنی ذلت محسوس کرنے لگو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، آج ہماری ذلت کا راز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھا تھا قرآن میں، اللہ نے ہماری عزت رکھا تھا نماز میں، اللہ نے ہماری عزت رکھا تھا تلاوت میں، اللہ رب العزت نے ہماری عزت رکھا تھا ذکر خیر میں، اللہ نے ہماری عزت رکھا تھا عصمتوں کی حفاظت کرنے میں۔ ہم اس راستوں سے ہٹ کر کے، ان طریقوں سے ہٹ کر کے دوسرے طریقے میں اپنی عزت کو تلاش کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماضی کی طرف آئیں، اپنے بچوں کو ہم دینی تعلیم سے آراستہ کریں، خود ہم دینی اعمال سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں،
ہماری مائیں اور بہنیں پردے کا اہتمام کریں، غیبت سے بچیں، طعن و تشنیع سے بچیں، تاکہ ہمیں جو ایک روشن ماضی ملا تھا اس ماضی کی طرف ہم لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔